لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد و آل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یا دوسری جگہ حدیث ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ مطلب سیدھا واضح ہے کہ اگر محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جاؤ۔ سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ، نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ۔ آپ اگر غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ابتدائے خلقت بشری، بلکہ ابتدائے خلقت سے بشری بھی نہیں، جب سے دنیا کا وجود ہے یہ پوری دنیا بیس کر رہی ہے محبت پر۔ اس کا وجود بھی محبت کی بنیاد پر ہے اور اس کی بقا بھی محبت کی بنیاد پر ہے۔ چنانچہ وہ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ جہاں حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ تو اس کائنات کا وجود بھی بولیے محبت کی بنیاد پر ہے۔ اور آگے حدیث کہتی ہے، یہ امام فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض، اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہوا سیدھا سیدھا کہ اس کائنات کا وجود بھی عشق کی بنیاد پر اور بقا بھی عشق کی بنیاد پر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو آج جو میں اس ذیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو آپ کو جو خلق کیا ہے تو دو پہلو اور دو جنبے ہمارے آپ کے پاس ہیں۔ ایک کا نام ہے جنبہ ذاتی اور ایک کا نام ہے جنبہ عرضی۔ جنبہ ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے۔ آج تھوڑا سا ایک 5 منٹ خوب زیادہ توجہ فرما لیں، بقیہ پھر آسان ہے۔ دو پہلو ہیں ہمارے، ایک ہے جنبہ ذاتی اور ایک ہے جنبہ بولیے عرضی۔
جنب ذاتی وہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے، جنب عرضی وہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال دے دی جائے آسانی سمجھ میں آئے، جیسے کھانا، پانی۔ آدمی مر سکتا ہے مگر کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا، مر سکتا ہے مگر پانی سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کے برخلاف ہے جنب عرضی، چاہے جتنا اہم ہو لیکن اگر قوت ارادی مضبوط ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے جدا کر سکتا ہے، جیسے پان، بیڑی، سگریٹ، یہ سب جو عادتیں ہیں، آدمی اگر مضبوط ہے تو اپنے آپ کو جدا کر سکتا ہے۔ تو سمجھ میں بات آ گئی؟ دو پہلو ہیں، ایک کا نام ہے ذاتی، ایک کا نام ہے عرضی۔ عرضی جس سے آدمی الگ ہو سکتا ہے، ذاتی جس سے انسان چاہ کے بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، جیسے ہم نے مثال دی کھانا اور پانی۔ بٹ الگ تو نہیں کر سکتا مگر انداز بدل سکتا ہے۔ صلوات بر محمد، اس کو سمجھاتا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ جنب ذاتی وہ ہوا جس سے انسان اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا مگر اس کا انداز بدلا جا سکتا ہے، جیسے کھانا اور پانی۔ آدمی مر سکتا ہے مگر کھانے سے اپنے آپ کو الگ، مگر انداز بدلا۔ قدیم زمانوں میں یہ ہوتا تھا، آپ لوگوں نے بھی اپنے علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ فرش بچھا دیے جاتے تھے مجلس کے بعد، اور وہ مٹی کے پیالے رکھ دیے گئے اور آدمی آرام سے کھا کے نکل لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد زمانہ بدلا تو وہ مٹی کے پیالوں کی جگہ پلیٹیں آ گئی۔ پھر زمانہ بدلا کہ دھلنے کی بڑی دقت ہے تو پھر وہ فائبر کے پھر یوز اینڈ تھرو آ گیا۔ پھر اس کے بعد زمانہ بدلا کہ اب کھلانے والے نہیں ملتے تو ایک جگہ رکھ دیا گیا، پلیٹیں ایک جگہ رکھ دی گئیں، جائیے لیجئے ٹہل ٹہل کے کھائیے۔ تو کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا آدمی، انداز بدلا جا سکتا ہے۔ یہی حال پانی کا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب آدمی دریا کا پانی پی لیتا تھا، پھر کنواں کھود کے پانی پینے لگا، پھر وہ ہینڈ پمپ ہونے لگا، پھر وہ ڈیپ ویل ہونے لگا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ پانی کی بوتلیں چلنے لگیں۔ تو پانی سے الگ نہیں ہو سکتا آدمی، انداز بدل سکتا ہے۔ کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا آدمی، انداز بدل سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اب آپ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ انسان کا جو ذاتی پہلو ہے اس سے اپنے آپ کو جدا تو نہیں کر سکتا، بٹ اس کا نہج چینج کر سکتا۔ یہاں تک آ گئے آپ؟ اب آئیے اس کے علاوہ پھر آتے ہیں، دو چیزیں اللہ نے ہم کو اور دی ہیں، ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت۔ کوئی دل ایسا نہیں ہے جس کے اندر محبت پائی نہ جاتی ہو، اور کوئی دل ایسا نہیں ہے جس کے اندر، آپ لوگوں میں سے پوچھتا ہوں، کوئی آدمی اگر ایسا ہے جس کو کسی سے الجھن نہیں ہے، ہاتھ اٹھا دیجیے آپ۔ ممکن نہیں۔ یہ دل، جیسے اللہ نے یہ دل بنایا ہے نا کہ بغیر آکسیجن کے دھڑک نہیں سکتا، ویسے ہی اللہ نے یہ دل ایسا بنایا ہے کہ جو بغیر محبت کے دھڑک نہیں سکتا۔ زندہ رہنا ہے تو محبت کرنی پڑے گی، اور خالی محبت ہی نہیں ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نفرت بھی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب جو نفرت اچھی چیز نہیں ہے، کسی سے نہیں کرتے، نہ۔ دل ایسا بنایا ہے کہ وہ دل چل ہی نہیں سکتا بغیر محبت کے یا بغیر نفرت کے۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ محبت بہت اچھی چیز ہے، سب سے کرو۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ نفرت بری چیز ہے، کسی سے مت کرو۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے، کہنا یہ پڑے گا کہ محبت کہیں اچھی ہے کہیں بری ہے۔ ہر جگہ محبت اچھی، بولیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے، میں آیت سناتا ہوں آپ کو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر محبت قابل تعریف نہیں ہے، ہر نفرت قابل مذمت نہیں ہے۔ ابھی یہاں کوئی آ جائے اور آ کر کے ایک دہشت گرد گولیاں چلانا شروع کر دے، 4 آدمی شہید ہو جائیں، کیا تب بھی آپ کہیے کہ نہیں یہ آدمی بھائی نفرت مت کرو، اچھی چیز نہیں ہے؟
سیدھی بات ہے نا. یہی قرآن بھی کہتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بہت سی چیزیں جس کو تم پسند کرتے ہو، تحبو محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، وہو شر لکم وہ تمہارے لیے شر ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور بہت سی چیزیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہے. تو قرآن کے روح سے کیا ہوا؟ کہیں محبت شر ہے، نفرت خیر ہے. اچھا یہ بتائیے، دوستی جو ہوتی ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے یا نفرت کی بنیاد پر؟ دوستی جو ہوگی وہ کس بنیاد پر ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ کل کو قیامت میں کچھ لوگ دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اس کا تو دوستی پچھتاوے کا سبب ہے. تو ان دونوں آیتوں کو ملانے کے بعد کیا ہوا؟ محبت شر ہے، محبت پچھتاوے کا سبب ہے، نفرت خیر ہے، ناپسندیدگی خیر ہے. تو اب آنکھ بند کر کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر محبت اچھی ہے. تو کہنا کیا پڑے گا؟ کہیں محبت اچھی ہے، نفرت بری ہے، کہیں محبت بری ہے، نفرت اچھی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں جہاں روایت یہ کہتی ہے کہ پورا دین بیس کر رہا ہے اسی محبت و نفرت پر. ایک بندے خدا قم سے یا خراسان سے، مسنگ مجھ سے ہے، چلا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے. خوب توجہ سے سنیے. چلا امام صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے. سنگلاخ وادیاں ہیں، پتھریلا ریتیلا راستہ ہے، چپل ٹوٹ گئی. اب ننگے پاؤں چلے گا آدمی تو چلتے چلتے پیروں میں آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے. امام کے پاس پہنچ گیا. ہوتا ہے اگر کہیں آپ کو تکلیف ہے، کہیں آپ کو درد ہے تو سامنے والے سے آپ بات بھی کریں گے اور دھیرے دھیرے وہاں ہاتھ بھی پھیرتے رہیں گے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ وہ پہنچا امام کے پاس، امام سے باتیں کر رہا ہے، پیروں میں چھالے پڑے ہیں تو دھیرے دھیرے ہاتھ سائڈ میں پھیر. تب تک امام کی نظر پڑ گئی. دیکھیے ایک جملہ کہوں، ایک بزرگ تھے ہمارے یہاں، خدا غریق رحمت کرے، وہ فرماتے تھے کہ راوی روایت بیان کر سکتا ہے، محدث حدیث بیان کر سکتا ہے، مگر راوی لہجہ نہیں بتا سکتا کس لہجے میں امام نے کہا ہوگا. تو ہر آدمی اپنے ذوق سے تصور کر سکتا ہے کہ حضرت نے کس پیار بھرے لہجے میں پوچھا ہوگا. وہ اپنے جو ہے وہ آبلوں پر ہاتھ پھیر رہا ہے، امام کی نظر پڑ گئی. حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ قم سے یہاں تک آنے میں بہت اذیت اٹھائی تم نے. وہ تھا محب، فوراً بول پڑا، کہتا مولا آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا پلٹ کے امام نے فرمایا تو تم کیا سمجھتے ہو؟ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ صلوات در محمد. تم سمجھتے کیا ہو؟ یا اسی چیز کو پانچویں امام سلام اللہ علیہ نے بالکل کلیئر دونوں باتیں کہہ دی. فرماتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ تو اس کا مطلب اس حدیث سے یہ ہوا کہ محبت دین بھی ہے اور نفرت بھی کبھی کبھی دین ہے. تو جب قرآن و حدیث سے یہ بات طے ہو گئی، اتنا میرے خیال میں کافی ہے مقدمہ، جب قرآن و حدیث سے یہ بات طے ہو گئی کہ ہر محبت قابل تعریف نہیں ہے، ہر نفرت قابل مذمت نہیں ہے، کہیں محبت اچھی ہے نفرت بری ہے، کہیں محبت بری ہے نفرت اچھی ہے، کہیں محبت دین ہے نفرت کفر ہے، کہیں محبت کفر ہے نفرت دین ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اللہ نے دل ہمارا ایسا بنایا ہے کہ نہ بغیر محبت کے دھڑک سکتا ہے
نہ بغیر نفرت کے۔ ہر آدمی اپنے دل سے سوچے کہ کیا آپ کو کسی سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ کو کسی سے الجھن نہیں ہوتی؟ تو دل ایسا ہے اللہ نے بنایا ہے، آکسیجن کے بغیر جیسے دھڑک نہیں سکتا، ویسے یہ دل نہ بغیر محبت کے چل سکتا ہے نہ بغیر نفرت کے چل سکتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہوگا جو شروع میں کہا کہ خدا نے دو پہلو دیے ہیں، ایک ذاتی اور ایک عرضی، یاد ہے؟ ذاتی وہ ہے جس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ محبت اور نفرت کا جو جذبہ ہے یہ کیا ہے؟ ذاتی ہے کہ عرضی ہے؟ اگر ذاتی ہے تو مر سکتا ہے آدمی، محبت سے الگ نہیں ہو سکتا، مر سکتا ہے آدمی نفرت سے الگ۔ لیکن اگر عرضی ہے تو جیسے پان بیڑی چھوڑ سکتا ہے ویسے محبت و نفرت بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اس پر سارے فلسفیوں کا اتفاق ہے کہ محبت انسان کا ذاتی پہلو ہے، نفرت بھی انسان کا ذاتی پہلو ہے۔ تو اب اگر محبت و نفرت ذاتی ہے تو کیا ہوا؟ مر جائیں گے مگر محبت سے الگ، مر جائیں گے مگر نفرت سے الگ۔ لیکن ایک بات اور کہی گئی تھی نا کہ ذاتی میں الگ تو نہیں ہو سکتے مگر چینج ہو سکتا ہے، انداز بدلا جا۔ وہی یہاں بھی ہوگا، محبت سے تو الگ نہیں ہو، محبت تو کرنی ہی کرنی ہے، نفرت سے بھی الگ نہیں ہو سکتے، نفرت کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ ذاتی پہلو ہے، بٹ چینج کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ طے ہو سکتا ہے کہ کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت کریں۔ صلوات بر محمد۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ تو اب کل ملا کر کے یہاں بات آئی کہ محبت سے جان چھوڑا نہیں سکتے، نفرت سے جان چھوڑا نہیں سکتے، بٹ چینج کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم کو اس 15 منٹ میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ محبت تو کرنی ہے بیٹا، بغیر محبت کے تو رہ نہیں سکتے۔ لیکن نفرت والے پر ہم بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محبت ڈیسائیڈ ہو جائے گی تو اس کا اپوزٹ خود بخود طے ہو جائے گا۔ جب یہ طے ہو جائے گا کس سے محبت کرنی ہے تو خود بخود طے ہو جائے گا کس سے نفرت کرنی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں ہم کو 15 منٹ میں یہ تلاش کرنا کہ وہ کون سی محبت ہے جو دین ہے، جو ایمان ہے، جو تقوی ہے۔ اب اس پر آئیے آپ قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، نیکی ہم آپ کرتے ہیں نا، تو جب قرآن پڑھیں گے آپ نیکی کے بارے میں تو ایک عجیب چیز آپ کو قرآن میں دکھے گی کہ کہیں بھی نیکی کا ثواب ایک نہیں بیان کیا گیا، الگ الگ ہے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے 10 دیا جائے گا۔ برائی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جو برائی لے کے آئے گا اس کو اس کی برائی سے زیادہ سزا، جتنی برائی ہے اتنی سزا۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جیسی برائی ہے بس اتنی سزا ملے گی، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن کے اعتبار سے ایک کا نیکی کا ثواب بولیے 10، ایک کا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 دیا جائے گا۔ کہیں قرآن کہتا ہے کہ نیکی کی مثال، خوب توجہ سنیے آپ، اس دانے کی سی ہے کہ جس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو ایک نیکی کا کتنا ہوا؟ 700۔ پھر قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ تو جس کو چاہے گا اس کا بھی ڈبل کر دے گا۔ اب کتنا ہوا ایک نیکی کا؟ 14۔ تو نیکی کا ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک کا بعض روایتوں میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو نیکی کا ثواب ایک نہیں ہے قرآن میں،
کہیں ایک کا ایک، کہیں ایک کا 10، کہیں ایک کا 700، کہیں ایک کا 1400، یہ ہو گیا۔ برائی کے لیے قرآن کہتا ہے بس ایک بات، جتنی برائی لاؤ گے اتنی سزا ملے گی، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، یہ ہو گئی بات۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن اور ہے جہاں اس نے نیکی کا ثواب ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، نہ 10، نہ 700، نہ 1400، 1، 2۔ وہی قرآن جو کہہ رہا ہے کہ برائی لاؤ گے تو جتنی برائی اتنی سزا، ظلم نہیں ہوگا، وہی قرآن اسی قرآن میں کہتا ہے برائی لاؤ گے بغیر حساب جہنم میں ڈال دیں گے۔ صلوات اکبر۔ اب کیا ہوگا؟ آپ ملائیے آیتیں۔ ایک طرف آیت یہ کہتی ہے کہ ایک کا 10، ایک کا 700، ایک کا 1400، ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ جتنی برائی اس سے زیادہ سزا نہیں ہوگی۔ اب دوسری آیت سنیے، ارشاد ہوتا من جاء، اور لفظ وہی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے اچھا دیں گے۔ کتنا دیں گے قرآن نہیں بتا رہا، خوب توجہ ہے، نہیں توجہ ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ، وہاں تھا فلہ عشر امثالہا 10، یہاں کرا فلہ خیر منہا، جیسی نیکی لاؤ گے اس سے بہتر دیں گے۔ ایک چیز اور بڑھا دیا، وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ لوگ قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے۔ کون لوگ؟ جو نیکی لے کے آئیں گے۔ اب اسی کے آگے قرآن کہتا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب بتائیے بات کہاں پھنس رہی؟ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نیکی لے کے آؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے، 1، قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے، 2، اگر برائی لے کے آؤ گے تم کو سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ آیت اہل بیت کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ آیت فرعون کے لیے، قارون کے لیے، نمرود کے لیے، شداد کے لیے، یزید کے لیے ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اہل بیت کے ہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کوئی برائی ہے نہیں، کوئی میٹر نہیں ہے۔ شداد، حامان، نمرود، یزید، برائی ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بیچ کے لوگ ہیں، ہم آپ جیسے، صلوات بر محمد، ان کا کیا ہوگا؟ جو بیچ کے، جہاں کچھ نیکیاں ہیں اور کچھ، بولیے سر، برائی۔ کیا اس مجمع میں ہیں ایسے لوگ کہ جن کے اکاؤنٹ میں صرف نیکی ہو، کوئی برائی نہ کی ہو؟ کیا کوئی ایسا ملے گا ہم لوگوں میں، چاہے جتنا گندا آدمی ہو، کہ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی؟ آدھی آیت کہتی ہے کہ نیکی لے کے آؤ گے قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے، آدھی آیت کہتی ہے برائی لے کے آؤ گے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ وسیع حسن صاحب مر گئے، ان کے کھاتے میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، زیارت ہے، تو یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو کہاں جانا چاہیے؟ دہشت نہیں ہونی چاہیے، یہی تو قرآن نے کہا نا، اس سے بڑھیا دیں گے، اور تو ان کو دہشت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا یہ گناہگار نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ تو بدماشی ہے نا۔ آدھی آیت کہتی پھینکو جہنم میں، تو جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا کیا اس کو دہشت نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ تب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ صلوات بر محمد۔ اب یہاں سے بات آتی ہے قرآن پڑھنا سیکھو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا جواب دیجئے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ماں باپ کے ساتھ نیکی، غریبوں کی مدد، یہ سب نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے کیا ہے؟ نیکی ہے نا۔ جھوٹ، چوری، دغا بازی، یہ سب کیا ہے؟ برائی، بدی ہے نا۔ نہ، دیکھیے ہم میں اور آپ میں، اگر فرض کیجئے میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں،
اور میں مجلس میں مذکر کی جگہ مؤنث، مؤنث کی جگہ مذکر بول دوں، یا سنگلر کی جگہ پلیورل اور پلیورل کی جگہ سنگلر بول دوں، باہر جا کے آدمی تبصرہ کرے کیا یار یہ کون سی مجلس پڑھ رہے ہیں، ان کو سنگلر پلیورل کا تمیز نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا قرآن میں یہ غلطی ہو سکتی ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ نیکی، یہ سنگلر ہے کہ پلیورل؟ سنگلر ہے نا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ہم نے گنایا یہ کیا ہے؟ نیکی ہے کہ نیکیاں؟ بولیے، پلیورل ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کا مطلب نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہوتا تو قرآن کو کہنا چاہیے تھا من جاء بالحسنات، جو نیکیاں لے کے آئے گا۔ اگر قرآن کا مطلب جھوٹ، چوری، دغا بازی یہ سب ہے تو کہنا چاہیے تھا من جاء بالسیئات، جو برائیاں لے کے آئے گا۔ قرآن نے پلیورل یوز نہیں کیا ہے، قرآن نے سنگلر یوز کیا ہے، جو نیکی لے کے آئے گا، جو برائی لے کے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری نیکیاں ایک طرف، کوئی ایک بڑی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی، اور ساری برائیاں ایک طرف، کوئی ایک بڑی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، کوئی نیکی نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو نیکی لے کے آئے، نیکیاں لے کے آئے گا، مسئلہ یہ ہے کہ جو نیکی لے کے آئے گا۔ تو اب ہم کو تلاش ہے قرآن میں نیکی کی۔ دیکھیے قرآن کی تفسیر جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے، آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حدیث کہتی ہے مغضوب سے مراد یہ ہے، ضالین سے مراد یہ ہے، مسئلہ حل ہو گیا حدیث کے ذریعے۔ ایک یہ ہے کہ فلسفیانہ اور ادبی اعتبار سے تفسیر ہوتی ہے۔ ایک طریقہ تفسیر یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود ایک دوسرے کی آیتیں تفسیر کرتی ہیں۔ مطلب ایک آیت ہم نے یہاں پڑھی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پریشان ہے، معلوم ہوا کہیں دوسرے سورے میں کوئی آیت تھی، دونوں کو ملا کے پڑھا، ایک دم واضح ہو گئی۔ مثال سے سمجھا دوں کیسے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا قرآن کہتا ہے اپنے بارے میں لا یمسہ، بولیے، الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ بولیے، نجس لوگ چھوتے ہیں کہ نہیں چھوتے؟ بالکل چھوتے ہیں۔ آج تک سنا آپ نے فلاں نے جو ہے وہ نجاست کی حالت میں قرآن اٹھا لیا، پتھر ہو گیا، یا فلاں صاحب جو ہے وہ قرآن کے اٹھانے گئے، نجس تھے، ہاتھ ان کا بڑھا ہی نہیں، قرآن تک پہنچے ہی نہیں، یہ سنا آج تک؟ اٹھا لیتا۔ تب قرآن کیوں کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے؟ تو کہتے ہیں یہاں مس کے معنی چھونے کے نہیں ہیں، مس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کا مفہوم اتنا بلند ہے کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میں نے کہا چلیے یہ بھی مان لیتا ہوں۔ تو اب میں گیا صاحب سمندر سے غسل کر کے آیا، بالکل پاک و پاکیزہ، اٹھائیے قرآن، پاک تو ہے نا، سمجھ میں آئے گا؟ صاحب قرآن کہتا ہے اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا الا المطہرون، سوائے پاک لوگوں کے۔ ہم تو پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ یہی قرآن کیا کہنا چاہ رہا، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ لا یمسہ، پریشان ہے، سمجھ نہیں سکتا، ہم تو پاک ہیں، ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تب قرآن کہے گا بھائی تم جس کو پاک سمجھتے ہو مراد وہ نہیں ہے۔ کہ تب اب ہم پریشان، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، تب تک سورہ احزاب میں ایک آیت ملی، اس کو ملا کے پڑھا، سمجھ میں آ گیا لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔
تب سو اس کا مطلب قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ سوائے اہل بیت کے حقیقی مطلب کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہاں تک آ گئے آپ؟ تو اب یہاں تک آ گئے آپ؟ تو یہاں بھی وہی طریقہ ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ حسنہ اور نیکی کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے کوئی خاص نیکی ہے کہ اگر وہ لے کے آؤ گے تو قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے، اور جیسی نیکی اس سے بڑھیا دیا جائے گا۔ تو اب قرآن میں چلیے حسنہ ڈھونڈتے ہیں کہاں ہے، لیکن وہ آیت کام نہیں کرے گی۔ قرآن میں تو ہے کہ ایک لے کے آؤ گے 10 دیں گے، کہا نہ، ہم کو قرآن میں ایسی آیت کی ضرورت ہے کہ جہاں ثواب ڈیسائیڈ نہ ہو۔ اس میں یہی تو تھا۔ اب ڈھونڈتے 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 ایک آیت پر نظر پڑی۔ آج کئے محرم ہے؟ 4۔ تو آج چوتھی مجلس ہے، چوتھی۔ ڈیلی میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں خطبے کے بعد، یاد ہے کسی کو؟ جب بہت ڈھونڈا تب جا کے ہم کو تلاش کیا کرنا ہے؟ نیکیاں بہت ہیں، ایک ایسی نیکی قرآن میں کہ جس کا ثواب کنفرم نہ ہو، جیسی لاؤ گے اس سے بڑھا کے دیں گے۔ اگر اس ٹائپ کی کوئی آیت دکھ جاتی دونوں کو ملا، یہ بات واضح ہے۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو ایک آیت ملی، ارشاد ہوتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پیغمبر آپ کہہ دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ ہم نے کہا یہ تو روز سنتے تھے، میں نے کہا اگلا فقرہ سنو۔ اب قرآن کہتا اور یہ بھی کہہ دیجئے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب محبت اہل بیت وہ نیکی ہے جس کا ثواب ڈیسائیڈ نہیں ہے، جیسی محبت ہوگی اس سے بڑھا کے تم کو اجر دیا جائے گا۔ یہاں قرآن نے کہا جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے، قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا۔ دونوں آیتوں کو ملایا تو کیا طے ہوا؟ یعنی محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ اگر یہ لے کے آؤ گے تو قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے، جیسی لاؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے۔ صلوات بر محمد۔ یہاں تک آ گئی بات؟ تو اب قرآن کی روح سے صحیح بتائیے آپ، وہ محبت کون سی ہے؟ وہ نیکی کون سی ہے؟ کب محبت اہل بیت ہے نا۔ تو جب محبت اہل بیت نیکی ہے، ہم نے کہا تھا جب ڈیسائیڈ ہو جائے گا کون سی محبت عین دین ہے تو خود بخود ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ نفرت کون سی جو ہے وہ عین دین ہے۔ تو جب طے یہ ہوا کہ محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ وہ لے کے آؤ گے تو دہشت سے بچے رہو گے، اور جیسی محبت لے کے آؤ گے اس سے بڑھیا اجر دیں گے۔ اب پھر اسی کا جواب وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کے آئے گا کوئی حساب نہیں، عودے منہ جہنم میں جائے گا۔ تو محبت وہ نیکی کیا ہوئی؟ محبت اہل بیت۔ تو اب برائی کیا ہوئی؟ بغض اہل بیت۔ سمجھ؟ اب جب یہ قرآن سے طے ہو گیا تب حدیث سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث کا دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیثوں میں گڑبڑ ہے، ہمارے یہاں بھی اور دوسرے فرقوں میں بھی۔ اسی لیے اہل بیت نے قانون بتایا۔ دیکھیے، آج تک سنا آپ نے پانی میں کوئی ملاوٹ کرتے ہوئے؟ دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ لوہے میں ملاوٹ سنا آپ نے؟ سونے میں ملاوٹ ہوتی ہے، چاندی میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ اقوال معصومین سونا ہے، اقوال اہل بیت چاندی ہے۔ اس لیے آدمی اپنی بات کے لیے اہل بیت قال رسول اللہ لگا کے بیچ لیتا ہے۔ تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ واقعاً نبی کا کلام ہے کہ نہیں ہے، معصوم کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟
اس کے لیے اہل بیت نے کہا ہماری حدیث کو قرآن پہ رکھو، اگر ٹیلی کر جائے تو چاہے جتنا مختصر سے چھوٹا آدمی بیان کر رہا ہے مان لو، اور اگر قرآن کے اگینسٹ ہو تو ہم نے وہ بات کہی نہیں ہے۔ قرآن سے کیا طے ہوا؟ محبت اہل بیت وہ نیکی ہے نا؟ قرآن سے کیا طے ہوا؟ بغض اہل بیت برائی ہے۔ جب قرآن سے طے ہو گیا، اب اگر حدیث کسی کا نام لے کے بتائے تو ماننے میں کوئی حرج ہے؟ اس لیے قرآن نے تو کہہ دیا نا کہ عشق اہل بیت نیکی ہے، بغض اہل بیت برائی ہے۔ تو اب حدیث ماننے میں کہاں حدیث ہے؟ میں نے کہا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ امام فرماتے حب علی حسنۃ، دیکھیں وہی لفظ ہے جو قرآن کا ہے، حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ، علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی۔ وبغض علی سیئۃ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں کر سکتی۔ تو اب قرآن کے روح سے عشق علی کیا ہوا؟ نیکی، جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر انداز بولیے نہیں ہو سکتی۔ بغض علی کیا ہے؟ وہ برائی۔ اسی لیے اب وہ کہتے ہیں جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا نا تو ساری حدیثیں مانتے چلے جائیے۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پہ حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ آپ اب آپ کو اس حدیث کی صحت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ٹیلی کر رہی ہے قرآن سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ محبت اہل بیت نیکی ہے، بغض اہل بیت بولیے برائی ہے۔ تو قرآن سے طے ہو گیا کہ جہاں بغض اہل بیت ہوگا بولیے برائی تو ہے، وہاں حساب و کتاب ہے سیدھا جائے گا نا۔ تو اب آپ بتائیے حساب و کتاب کس کا ہوگا؟ جب دشمن علی کا حساب فائنل ہو گیا نا تو حساب کس کا ہوگا بھائی؟ لہٰذا ہمارے بچے نوٹ کر لیں، دنیا کا حساب نہیں ہے، حساب صلوات پر محمد وعلی۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ روایت کہتی ہے، اچھا یہ بتائیے حساب و کتاب صراط کے بعد ہے کہ صراط سے پہلے؟ نہ، صراط کے بعد ہے۔ کیوں صراط کے بعد؟ اس کی وجہ بھی ہے۔ روایت کہتی ہے لا یجوز علی الصراط، کوئی صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس علی علیہ السلام کا دیا ہوا اجازت نامہ نہ ہو۔ تو جہاں محبت نہیں ہوگی وہاں آپ کو اجازت نامہ پاسپورٹ ملے گا نہیں، تو پہلے حساب نہیں ہوگا۔ حساب ہوگا اس لیے بعد میں کہ جن کے پاس اجازت نامہ ہے وہ پار ہو جائیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھائی کھربوں آدمی کا حساب کہاں تک ہوگا؟ لہٰذا جتنے چھٹ سکتے ہیں ان کو چھانٹ لو، اس کے بعد جو بچیں گے صلوات بر محمد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے آپ کے یہاں سروسز وغیرہ میں ایگزام ہوتے ہیں، پہلے انٹرویو ہوتا ہے کہ پہلے تحریری ہوتا ہے؟ کیوں؟ پہلے انٹرویو لے لو تو کہیں گے یار انٹرویو میں لاکھوں لوگوں نے فارم بھرا، کہاں تک انٹرویو لیں گے؟ پہلے ریٹن لے لو، جو کوالیفائی کریں گے ان کا انٹرویو ہوگا۔
یہی حال یہاں ہے، پہلے صراط سے گزار لو، جو پار ہوں گے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے بچوں، یہ ذہن میں بیٹھلا لو کہ حساب و کتاب ہونا ہے تو ہمارا ہونا ہے۔ محب علی ہو، پار تو ہو گئے ہو، اب آؤ، نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھا کہ نہیں، غریب کی مدد کی کہ نہیں، یہ سارا حساب اس کا۔ اور اگر عشق اہل بیت ہے ہی نہیں تو چاہے اسی لیے صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور ایک بات بتا دیں آپ کو، شیطان بھی سب کو نہیں بہکاتا۔ بولیے کیوں؟ کہ وہ بھی بیوقوف نہیں، اس کو پتہ ہے کہ جن کے اندر عشق علی نہیں ہے وہ پار ہی نہیں ہوں گے، صراط ہی نہیں کراس کر پائیں گے، آگے حساب ہی نہیں ہونا ہے۔ تو نماز سے روکے کیوں؟ روزے سے پڑھنے دو، آگے تو بڑھنا ہی نہیں ہے۔ اب جو لوگ صراط پار ہوں گے ان کی نماز روزے کا سوال ہوگا تو کہیں نماز روزہ کر کے یہ پاس نہ ہو جائے۔ اس لیے شیطان بھی سب پر کام نہیں کرتا، شیطان بھی کام کرے گا کس پر؟ محب اہل بیت پر۔ لہٰذا ہم سب کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کثرت سے جتنا زیادہ پڑھ سکیں پڑھتے رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عشق اہل بیت بنیاد ہے، محبت اہل بیت بنیاد ہے۔ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، علی تمہاری محبت ایمان ہے۔ وہاں بات چلی تھی نا، کہیں محبت ایمان ہے، کہیں نفرت ایمان ہے، تو وہ کون سی محبت ایمان ہے؟ اب حدیث نے ثابت کر دیا، یا علی حبک ایمان، علی تمہاری محبت ایمان ہے، وبغضک کفر و نفاق، علی تمہاری دشمنی کفر ہے، تمہاری دشمنی بولیے نفاق ہے، کفر ہے اور نفاق ہے۔ یا اللہ، دیکھیے یہ معمولی کرم خدا کا نہیں ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ تو پالنے والے تیرا لاکھ کرم ہے، تیرا لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ لیکن خدا یہ تو تیرا کرم ہے، اب بحق اہل بیت ہم کو توفیق عطا فرما کہ مرتے دم تک در اہل بیت سے وابستہ رہیں۔ اس لیے کہ آج کا مومن ہونا کافی نہیں ہے، آپ کا متقی ہونا کافی نہیں ہے، آج کا پرہیزگار ہونا کافی نہیں ہے۔ جس وقت روح نکل رہی ہو اس وقت علی علی کرتے نکلے، جس وقت روح نکل رہی ہو اس وقت حسین حسین کرتے نکلے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو شروع میں تو بڑے مومن پاکیزہ اللہ والے تھے، لیکن موت بولیے صفین میں کتنے لوگ تھے جو امیر المومنین کی فوج میں شامل تھے؟ بولیے اسی میں سے تو نکل کے نہروان ہوئی، تو وہ علی ہی کے فوجی تو تھے جو انہوں نے بغاوت کی۔ ابن ملجم اسی سے تو نکل کے آیا تھا۔ لہٰذا یہ کہنا بہت ضروری ہے، آج کا مومن ہونا کافی نہیں ہے۔ دعا کرتے رہیں پالنے والے ہمارا دین سلامت رکھ، ہمارا ایمان سلامت رکھ۔ کل اگر اللہ نے توفیق دی تو میں ایک چیز عرض کروں گا، پھر کیا کریں کہ ہمارا دین محفوظ رہے، ہمارا دین سلامت۔ کل تو کچھ اور ہونا ہے، لیکن اگر بات آ گئی تو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ آج کا کل کا خلاصہ یہ ہوا کہ کچھ کرتے جاؤ، اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو تمہارے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مین چیز ہے محبت۔ اب محبت کہاں تک لے جاتی ہے؟ وہ آدمی کا اپنا اپنا معیار محبت ہے۔ ایک محب ایسا بھی ہے دوست جبکہ عمر میں بڑے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ دوست ہیں، ورنہ امام حسین علیہ السلام کی عمر صرف 57 سال، اور حبیب ابن مظاہر بوڑھے ہیں۔ روایت کہتی بھوے بھوے لٹک گئی تھی، اتنے بوڑھے تھے تو اس کو باندھا گیا، لیکن ہے دوستی۔ تو اب بچپنے میں جو قصہ بیان کیا جاتا ہے، محبت یہ ہے کہ آگے آگے امام جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے حبیب اس خاک کو اٹھا کے اپنی آنکھ پہ مل رہے ہیں۔ حبیب بڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟
کہ جب محبوب کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا نا، دوست کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا، تو پھر آدمی عمر نہیں دیکھتا، پھر چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا۔ بچپنے سے عاشق تھے حبیب ابن مظاہر امام حسین سلام اللہ علیہ کے۔ اور جو بیچ میں روایت کہی جاتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حبیب نے یہ جواب دیا ہوگا، اور اگر دیا بھی ہے تو شاید بیوی کے امتحان کے لیے تھا، حقیقت نہیں ہے۔ جب فوجوں پہ فوجیں آتی رہیں، ایک دن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا بھیا اتنی فوجیں آ رہی ہیں، آپ نہیں کسی کو بلائیے گا مدد کے لیے۔ تب حضرت نے خط لکھا، من الحسین الغریب الی رجل فقیہ۔ وہ خالی عام آدمی نہیں تھے، مجتہد فقیہ، الی رجل فقیہ۔ یہ حسین غریب کی طرف خط پہنچ گیا۔ کوفے پڑھ لیا، بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا کربلا میں ہے، نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہا تو کہا ہم سے کیا مطلب ہے، ان لوگوں کا میٹر ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا محب یہ جواب دے گا، لیکن اگر جواب ہے تو ہو سکتا ہے بیوی کے امتحان کے لیے ہو۔ بیوی نے کہا تو سنو ایسا کرو تم بیٹھو، تب میں جاتی ہوں۔ ہنر تو یہی ہے۔ دیکھیے ایک بات کہیں، رک جائیے، بات آگے تو کربلا کی عورتوں کا معیار ہی الگ ہے۔ سناؤ آپ، اسی کوفے کی ایک خاتون اور ہے، بات سن لیجئے 2 منٹ کی۔ زہیر و سعید کا نام تو سنا ہے نا، جو امام کے سینہ سے، اس میں سے ایک سعید جوان آدمی ہے، ابھی کچھ دن ہوا ہے شادی ہوئی ہے۔ سعید کی ماں گھر سے نکلی ہے کچھ سامان وامان خریدنے کے لیے، شور ہنگامہ سنائی دیا۔ کیا بات ہے؟ کہ لشکر تیار ہو رہا ہے کربلا کے لیے، حسین کربلا میں ہے، حسین پر چڑھائی ہونے والی ہے۔ سامان خریدنا بھولی، واپس آ گئی۔ اکلوتا بیٹا ہے، تازہ تازہ شادی ہوئی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بلایا حجرے میں، کا بیٹا جی اماں میرے مولا کے لیے لشکر تیار ہو رہا ہے، میرے مولا کی چڑھائی کی تیاری ہو رہی ہے، کیا میرے مولا کی مدد نہیں کرے گا؟ سعید نے کہا کہ اماں میری ہمت کہ میں امام کی نصرت سے سرتابی کروں، ماں کے حکم سے سرتابی کروں۔ ماں کے دماغ میں ہے کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، کہیں بیوی آڑے نہ آ جائے، تو سمجھانے لگی ایسا جانا آہستہ سے، خاموشی سے، کہ تمہاری بیوی نہ سمجھ پائے۔ ابھی ماں بیٹی کو یہ سمجھا ہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھلا، سعید کی بیوی آ گئی۔ اب انہی سے تو بات چھپائی جا رہی تھی، سعید بھی چپ، سعید کی ماں بھی چپ۔ پہلے تو بیوی نے کچھ دیر تک دیکھا ساس کو اور شوہر کو، پھر کہنے لے کیا ہوا ماں بیٹے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ سعید میں ان عورتوں میں نہیں ہوں جو تم کو امام کی نصرت سے منع کروں، میں اس لیے نہیں آئی ہوں کہ تم کو امام کی نصرت سے منع کروں۔ کا پھر کہ سعید تم سفر پہ جا رہے ہو، راستے میں پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ سعید میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے، میں یہ اپنے زیورات لے کے آئی ہوں، اسے لو اور جاؤ۔ یہ ہے کربلا کی عورتیں، اللہ اکبر۔ یہی حال حبیب کی زوجہ کا ہوا، لو تم بیٹھو میں جا رہی ہوں۔ حبیب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میں جاؤں گا۔ غلام سے کہا گھوڑا لے کے ذرا باہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تاکہ کسی کو میرے اوپر شک نہ ہونے پائے۔ دھیرے سے ادھر ادھر کہیں سے سیدھے ٹیڑھے راستوں سے آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تھی پہنچنے میں، تو کیا دیکھتے ہیں سعید کہ غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا تھا ٹینشن مت لو، ٹینشن مت لو، اگر حبیب نہیں آئے تو میں تجھ پر سوار ہو کے اپنے امام کی نصرت کے لیے جاؤں۔ اتنے میں حبیب آ گئے،
گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کے لیے چل پڑے۔ شاید آج ہی کی تاریخ تھی۔ حبیب کربلا پہنچ گئے، استقبال ہوا، خبر اندر پہنچی۔ جناب زینب نے کہا کون آیا ہے؟ کہ جس کا اتنا استقبال ہو رہا ہے۔ فضہ نے کہا بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت زینب نے کہا فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ بس جیسے ہی فضہ نے کہا حبیب زینب تم کو سلام کہہ رہی، حبیب نے امامہ پھینکا۔ یا اللہ، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔